حادثات کی آماج گاہ ہے۔ آئے روز اندوناک ناقابل فراموش ناگہانی واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ لوگ مرتے، لاپتہ ہوتے، زخمی ہو جاتے ہیں، اور ان قدرتی آفات پر صبر آ جانا بھی فطری عمل ہے۔ مگر ظلم و زیادتی، جبر و استبداد کے واقعات مسلط کردہ حادثات پہ انسان کا دل کبھی سکون نہیں پاتا۔ بلا شبہ قدرت نے جو وسائل مہیا کیے ہیں وہ پوری دنیا کے لیے کافی ہیں۔ زمین میں ابھی بھی بے شمار بے بہا ظاہر و پوشیدہ خزانے ہیں۔ دنیا میں غذا کی اتنی بہتات ہیں، اگر ترسیل کا نظام معظم اور منصفانہ بنیادوں پر ہو تو ہر انسان کو بنا لڑے جھگڑے سب کچھ میسر آ سکتا ہے۔ مگر پھر بھی تاریخ عالم کے صفحات جنگی واقعات سے بھرے پڑے ہیں۔ 20ویں صدی میں تو ایسی خون آشام جنگیں ہوئیں کہ روح زمین پر وحشت و دہشت کی لاتعداد المناک داستانیں رقم ہو گئیں۔ کہیں مذہب کی جنگ تو کہیں تہذیب کی، کہیں تمدن کا جھگڑا تو کہیں معدنی وسائل کی چھینا جھپٹی، اور اس بنیاد پر لڑائیاں۔ عجب تیری دنیا، عجب تیری خدائی۔ جاپان میں ہر برس اگست کے پہلے اور دوسرے ہفتے میں ہیروشیما اور ناگاساکی کے ان مقامات پر دعائیہ تقاریب کا انعقاد کیا جاتا ہے جہاں آج سے کئی برس قبل ایٹم بم برسا کر چشم زدن میں ہزاروں افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ دنیا کے اس پہلے جوہری حملے کے نتیجے میں لاکھوں افراد زخمی ہو کر بے بسی کی تصویر بن گئے۔ جنگی تباہی کسی سے پوشیدہ نہیں، لیکن اس کی المناکی وہی جانتے ہیں جو اس کا نشانہ بنے، جنہوں نے اسے جھیلا۔ جنگ سے صرف انسانوں کا ہی نہیں بلکہ قلب و ذہن میں بسنے والی خواہشوں، تمناؤں، حسین خوابوں اور ارمانوں کا بھی خون ہو جاتا ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر جاپان جنگ میں حصہ نہ لیتا تو دوسری عالمگیر جنگ کی نوبت نہ آتی، جبکہ دوسری طرف دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر جنگ کے اصولوں سے انحراف نہ کیا جاتا تو جاپانی قوم کبھی شکست کا سامنا نہ کرتی۔ بہرحال اس جنگ میں جاپانیوں کا جذبہ حب الوطنی اپنے عروج پر تھا۔ ملک کا بچہ بچہ جنگ میں شریک تھا۔ اسکول کے طلباء کارخانوں میں جنگی سامان بناتے اور جنگی تربیت حاصل کرتے۔ لوگوں نے اپنا جان و مال داؤ پر لگا دیا تھا، حتیٰ کہ فولاد کی کمی کو پورا کرنے کے لیے گھر کے برتن، کھڑکیوں، دروازوں کی کنڈیاں اور صندوقوں کے قبضے تک نکال کر ہتھیار بنائے جا رہے تھے۔ جاپانی معمولی غذا پر بھی گزارا کر لیتے، وہ جہاں ہوتے وہیں سے رسد حاصل کر لیتے۔ محاذ جنگ پر جانے والوں کی مائیں بیویاں خودکشی کر رہی تھیں کہ واپسی کی کوئی آس نہ رہے اور ان کے پیارے مادر وطن کے لیے بے جگری سے لڑیں۔ بہرحال اگست 1945 میں جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر جوہری حملے کیے گئے۔ اس واقعے کی طرف جانے سے پہلے ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا۔ 18ویں صدی سے جاری برطانوی سامراجی ریشہ دوائیوں نے 1/3 دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ استعماری دور میں تاج برطانیہ کی مملکت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، گورا راج ہر سو قابض تھا، یہ ذرائع نقل و حمل پر ٹیکس بڑھاتے ہوئے دنیا پر اپنا قبضہ جماتا جاپان کی طرف بھی بڑھنے لگا۔ جاپان ہمیشہ سے ایک آزاد ملک رہا ہے۔ جنگی تباہی سے دوچار اس ملک کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ یہ کبھی کسی کے تابع نہیں رہا، حتیٰ کہ جوہری حملوں کی تباہ کاری کے باوجود یہ کسی سامراجی قوت کے زیر اثر نہیں آیا۔ جنگجو اور نڈر قوم ہونے کے سبب ان کی ایک سوچ یہ بھی تھی کہ حملہ ہونے سے پہلے حملہ کر دیا جائے۔ بعض تاریخ نویس جنگ عظیم دوم کا آغاز 1931 میں جاپان کی منچوریا پر چڑھائی اور 1937 میں چین اور جاپان کے درمیان رنجش سے کرتے ہیں، جبکہ کچھ مبصرین جنگ کی ابتدا منچوریا پر پیش رفت گردانتے ہیں۔ 19ویں صدی میں اگرچہ جاپان یورپ کے مقابلے میں سیاسی طور پر ناپختہ، عسکری اور اقتصادی اعتبار سے کمزور تھا، لیکن اس کے باوجود یہ مشرق بعید میں اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں جاپان کا مختصر مگر کلیدی کردار رہا۔ یہ جنگ میں بطور اتحادی شامل ہوا
شروع میں اس نے برطانیہ کی طرف سے کی گئی گزارشات کو نظر انداز کیا، لیکن پھر 1902 میں ہونے والے معاہدے کے احترام میں برطانیہ کا ساتھ دیتے ہوئے جرمن نو آبادیات خالی کروائیں تو بحر الہند اور بحر الکاہل کی بہت سی کالونیوں پر قبضے کے دوران بہادری کے ناقابل فراموش کرنے میں بھی انجام دیے۔ 1922 کے عالمی معاشی بحران نے جاپان کو بھی نقصان پہنچایا۔ کساد بازاری اور بے روزگاری سے لوگ پریشان ہو گئے۔ اسی دوران 1923 کے خوفناک زلزلے نے تباہی مچائی۔ اقتصادی پابندیوں اور بھاری ٹیکسز نے جاپان کو جنگ کی طرف دھکیلا۔ امریکہ اور برطانیہ نے نو آبادیات چھوڑنے کے لیے جاپان پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ اس دوران جاپان میں تیزی سے ترقیاتی کام جاری تھے۔ طویل سڑکیں تعمیر کی جا رہی تھیں، ٹرین، بسوں اور ٹرام سروسوں کا جال بچھا جا رہا تھا۔ اسکول، ہسپتال، اسٹیشنز، پوسٹ آفیسز اور پارک سمیت ہر طرح کا انفراسٹرکچر تشکیل دیا جا رہا تھا۔ جاپانی ماہرین کے ہاتھوں تعمیر ہونے والے اس زمانے کی پرشکوہ عمارتیں آج بھی ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ بعد ازاں امریکہ اور برطانیہ کی ناطقہ بندیوں سے جاپان میں وسیع پیمانے پر معاشی بدحالی پھیل گئی۔ 1938 میں صنعت کاروں کو امریکی جہازوں اور دیگر مصنوعات فروخت کرنے کی ممانعت کر دی گئی۔ تیل اور دیگر معدنیات پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ جاپان کو اپنے زیر قبضہ علاقوں اور بڑھتی ہوئی آبادی کو سنبھالنے میں دشواری پیش آنے لگی۔ جاپانی غیر ذمہ دار قوم نہیں، اگر تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق پرل ہاربر پر حملہ کر کے اطراف کی برطانوی نو آبادیات خالی کروانے میں کامیابی حاصل کی۔ بحری اور بری فوج کے طریقہ کار میں بھی اختلاف رائے پایا جاتا تھا، لیکن جاپان کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ ایسے میں امریکہ کے شعبہ اطلاعات نے جاپان کی ریڈیو کوڈ کی کلید دریافت کر لی۔ ایک اور کاری ضرب لیفٹیننٹ کرنل جیمز ایچ ڈولٹیل کی ٹوکیو پر بمباری سے لگی، جو کہ زمانہ امن میں فضائی کرتب دکھایا کرتا تھا۔ اس نے افسران بالا سے ٹوکیو پر بمباری کی اجازت مانگی، جسے شروع میں مجنونانہ بڑھ سمجھ کر نظر انداز کیا گیا، لیکن پھر چاروں ناچار اجازت دے دی گئی۔ ٹوکیو پر خلاف توقع بمباری نے جاپان کی کمر توڑ دی۔ 26 جولائی کو امریکہ، برطانیہ، روس اور فرانس کی کانفرنس کے بعد پوسٹڈم اعلامیہ جاری کر دیا گیا، جس میں جاپان کو ہتھیار ڈالنے کو کہا گیا۔ بصورت دیگر بڑی تباہی سے دوچار ہونے کی دھمکی بھی دی گئی، جسے بعد ازاں جوہری بم گرا کے عملی جامہ پہنایا گیا۔ جنگی ضابطوں کے تحت کسی بھی آبادی پر بمباری یا مہلک ہتھیاروں کا استعمال جائز نہیں، لیکن تمام بین الاقوامی اصول و ضوابط کو پس پشت ڈال کے 26 اگست 1945 کو ہیروشیما ماریانا آئرلینڈ کے ایئر بیس ٹینان سے پائلٹ پال تبت نے امریکی بمبار طیارے B-29 اینلو کے لٹل بوائے نامی اور 9 اگست چارلس سوینی نے B-29 بوسکیسار بمبار طیارے سے ناگاساکی پر فیٹ مین نامی ایٹم بم گرا دیے۔ ناگاساکی پر گرایا جانے والا بم ہتھیاروں کے کارخانوں والے شہر کوکورا پر گرانا تھا، مگر بادلوں کی وجہ سے ناگاساکی پر گرا دیا گیا۔ دھماکے کے بعد 6 سے 8 مربع میل کا وسیع و عریض علاقہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ ہیروشیما میں ایٹمی حملے کے نتیجے میں 3.5 لاکھ کی آبادی کے اس شہر کے 1/3 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں سے ہزاروں موقع پر ہلاک ہو گئے، جبکہ باقی جھلسنے یا تابکاری کے اثرات سے ہلاک ہوئے۔ ہیروشیما پر حملے کے 3 روز بعد امریکیوں نے ناگاساکی پر دوسرا بم گرا دیا۔ منصوبے کے مطابق دوسرا بم کیوٹو پر گرایا جانا تھا، اگر امریکی وزارت دفاع کی مخالفت کے بعد یہ ہدف تبدیل کر دیا گیا، اور فیڈ مین نامی 22 ٹن وزنی جوہری بم نے 70,000 افراد کی جان لے لی۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر حملوں کے بعد بھی کئی ماہ تک وہاں تابکاری اثرات ہزاروں افراد کی موت کا باعث بنتے رہے۔ صرف ہیروشیما میں 1945 کے اختتام تک ہلاک ہونے والے شہریوں کی تعداد میں 60,000 کا اضافہ ہو چکا تھا۔ ہلاکتوں میں اضافہ تابکاری بری طرح جھلس جانے
اور دیگر زخموں کی وجہ سے ہوا۔ بعد ازاں ایک محتاط اندازے کے مطابق جوہری حملوں میں مرنے والوں کی تعداد 2,30,000 تک پہنچ گئی۔ اس ہولناک حملے سے متعلق عینی شاہدین کے بیان کے مطابق آسمان سے آگ کا ایک ایسا سرخ گولا آتا ہوا دکھائی دیا جس کی تپش سے آنکھیں چندیا رہی تھیں۔ اس کی انتہائی تیز شعاؤں سے سینکڑوں افراد بینائی سے محروم ہو گئے۔ پھر ایک دھماکہ ہوا اور دھوئیں کی گویا ایک فلک بوس عمارت کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد چاروں طرف گرد و غبار چھا گیا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، کسی کو کسی کی خبر نہیں تھی۔ قیامت کا سما تھا، دن چھٹی تو ہر کوئی مدہوش تھا، غشی کا عالم تھا۔ تحد نظر لاشیں ہی لاشیں تھیں، انسانی اعضا ہر سو بکھرے پڑے تھے۔ آہ و بکا، چیخ و پکار اور سسکیوں سے فضا بوجھل تھی۔ انسانوں کا گوشت موم کی طرح پگھل کر گر رہا تھا، کچھ کا بھاپ بن کر اڑ رہا تھا۔ جاپان کے تجارتی شہر ہیروشیما کے مرکز اور صنعتی شہر ناگاساکی پر جوہری حملے کے کئی سال بعد تک وہاں کی زمین بنجر رہی، بچے معذور پیدا ہوتے رہے۔ تابکاری اثرات کی وجہ سے معتد مہلک بیماریاں پھیل گئیں، جلدی امراض بڑھ گئے۔ جاپان میں جنگ کے حالات اور بعد کے واقعات پر بہت سی ڈاکومنٹریز بنائی گئی ہیں۔ اس وقت جو جاپانی لیڈر امریکیوں سے بات کر رہے تھے، ان کرداروں کو ڈاکومنٹریز میں دکھایا گیا ہے کہ وہ کس پر اعتماد لہجے میں بات کر رہے ہیں۔ چونکہ وہ بین الاقوامی جنگی قواعد کی خلاف ورزی کا شکار ہوئے، اس لیے اس ظاہری شکست کو جاپانیوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ وہ ہار کے باوجود مرعوب نہیں ہوئے۔ اس مسلط کردہ جنگ نے گویا جاپانیوں کا نصاب بدل دیا۔ امریکی ظاہری تبدیلی لانے میں کسی حد تک تو کامیاب ہوئے، لیکن اس عظیم جنگی مارکے اور وسیع تر تباہی کے باوجود جاپانیوں کی نسلی اور باطنی خصوصیات آج بھی برقرار ہیں۔ جاپانی اپنی قوم پر ظلم و بربریت کے اس سانحے کو آج تک فراموش نہیں کر سکے۔ اتنے سال بیت جانے کے باوجود جاپانیوں کے لیے اس قیامت صغریٰ کے زخم تازہ ہیں۔ مگر وہ تمام لوگ جو ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم گرانے میں شامل تھے، بعد میں اس ظلم اور بدترین انسانی المیہ پر بہت پچھتائے۔ بعد ازاں جوہری ہتھیاروں کی مخالفت کرتے انہوں نے عمر گزار دی۔ پہرکیو جاپانی دنیا کے کسی حصے میں اب جنگ نہیں چاہتے۔ یہ جنگ سے نفرت کرتے ہیں، جنگ کے شدید مخالف ہیں۔ تب ہی جنگ کے خاتمے پر اس وقت کے وزیر اعظم یوشیدا شیگورو نے عوام سے اپنے تاریخی خطاب میں کہا، ہم جنگ ہار گئے ہیں، ہتھیار پھینک دو اور اوزار اٹھا لو، اب ہم ایک نئی جہت میں جدوجہد کریں گے۔ یوشیدا نے لوگوں کو محنت سے کام کرنے کی ترغیب دی، جس کے بعد سے جاپانی قوم آج تک اپنے بنیادی مقصد اور جدوجہد میں مصروف عمل ہے۔